لوگ مجاور بن کے زندگیاں تک غیر اللہ کے نام پہ وقف کیے بیٹھے ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہے، اس طرح وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بہت کمزور ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو وہی لوگ ولی مانتے ہیں جن کے دل اللہ کی توحید سے بنجر ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ مالک الملک جو ذرے ذرے کو اجازت دے رہا ہے، اے انسانوں اس کو چھوڑ کر ان کمزوروں کے در پہ جا کے مانگ رہے ہو۔ فقہ کو نہ مانو، فقہ کو چھوڑ کر جس کی بات کو ترجیح دینی ہے ہم نے، وہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ ہمارا مقصد، یہ مساجد کا مقصد اور ان مساجد کے قیام کا مقصد اور مسلک اہل حدیث کا منہج آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ یاد رکھو کمزوری اور بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہماری آج کی گفتگو تقریباً 4 حصوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے حصے میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 کی روشنی میں توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے حصے میں توحید کے بعد جو سب سے اہم درجہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ان دونوں امور کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان دونوں راستوں پر چلنے کے لیے جو مشکلات آزمائش بن کے آتی ہیں، ہم ان کے بارے میں سمجھیں گے، اور آخر میں ہم اپنے کردار کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا کارساز بنا لیا۔ یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کے ساتھ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیا، دوستی کا رشتہ یا تعلق جو ایک ولی کے ساتھ عام طور پہ معاشرے میں ہمارے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہے اس کی ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہے، اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس کی بات ٹل نہیں سکتی، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہی میں اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اختیارات ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک درجہ یہ آتا ہے کہ لوگ جن کو ولی مان لیتے ہیں پھر وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ان کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو یہ مناظر بھی افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو جن کو ان کی نیکی کی وجہ سے وہ ولی مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا معاشرے میں ولی اللہ کس کو لکھا جاتا ہے؟ ولی اللہ لکھا جاتا ہے کس کو؟ جو بہت نیک ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے ولی اللہ۔ تو جب لوگ اس کو بہت نیک مان لیتے ہیں، اتنا نیک مان لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گویا اللہ نے اسی بادشاہی کے اختیارات دے دیے ہیں، تو پھر لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کو سجدہ تک کرنا شروع کر دیتے۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، کو تمام قادر فکر کے لوگ اگر یہ غلط کہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام کرنے سکین میں بالخصوص اور پاکستان میں بھی یہ کام ہمیں دیکھنے کو ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، ان کی مثال کا مطلب ہے کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے ان کی مثال ایسے ہے۔ اور کمزور ترین گھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ یہ جان لیں اس حقیقت کو۔ یہ آیت بڑی ہی گہری اور بڑی ہی معنی خیز انداز میں اپنے اسلوب کو اور اپنے معنی کو بیان کرتی ہے۔
ہم یہاں پر کچھ باتیں مکڑی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کیوں دی ہے اور اس سورت کا نام سورت العنکبوت رکھ دیا، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی پہلی آیت پر بھی، جو ہمارا تیسرا پارٹ ہے، وہ اس کی پہلی آیت پر ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ مکڑی کے گھر کے اوپر، جسے ہم جالا بھی کہتے ہیں، آپ غور کریں گے تو مکڑی کا جالا بہت ہی فائن کوالٹی کے اندر بنایا جاتا ہے۔ وہ تار جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بڑی فائن کوالٹی کی ہوتی ہے۔ جو لوگ کپڑے سے تھوڑا سا بھی وابستہ ہے وہ جانتے ہوں گے کہ دھاگا جتنا باریک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی فائن ہوتا چلا جاتا ہے، وہ فائن کوالٹی میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا فائن ہے، کتنی محنت اس کے اوپر ہوتی ہے، کتنی محنت کے ساتھ وہ ایک ایک تار کو دوسری تار کے ساتھ جوڑ کر، اور کتنی محنت سے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ لیکن اس کا بظاہر فائن نظر آنے والا وہ دھاگا اور بظاہر بہت محنت کیا جانے والا وہ گھر، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ترین گھر ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے محنت کرتے ہو، اوروں کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ غیر اللہ کے لیے لوگ مجاور بن کے زندگیاں تک غیر اللہ کے نام پہ وقف کیے بیٹھے ہیں۔ لوگ درباروں پہ چلے کاٹتے ہیں، لوگ دھمالے ڈالتے ہیں، لوگ رقص کرتے ہیں، لوگ اللہ کے علاوہ جن کو اپنا ولی مانتے ہیں ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا صدقہ اور خیرات بھی ان کے اوپر وار دیتے ہیں، اپنی فصلوں میں ان کے لیے حصہ رکھتے ہیں، اپنی آمدن میں ان کے لیے حصہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ولی کے لیے جو نذرانہ انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے وہ لازماً پورا کرتے ہیں۔ لیکن اس سب خرچ کا، اس سب محنت کا، چاہے وہ کتنی فائن کوالٹی میں کی جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے مکڑی کے گھر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی محنت کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ بالکل بے وزن ہے ان کے یہ اعمال، ان کے اعمال کا کوئی وزن اور کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ مکڑی کے گھر پر غور کریں گے تو مکڑی کا گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات گھر بناتی ہیں تو وہ گھر کیوں بناتی ہیں؟ گھر کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر آپ کو چھپا لیتا ہے، آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو دیکھو، وہ تو مکڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تو مکڑی کو نہیں چھپا سکتا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بنا لیتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اس مثال سے کہ جس طرح مکڑی کا گھر مکڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس طرح جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ وہ تو اپنا علاج نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے آپ کو بیماری سے نہیں روک سکتے، تمہیں شفا کہاں سے عطا کریں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر تم اولاد مانگتے ہو تو بھائی انہیں تو اپنی اولاد کا نہیں پتا کہ ان کو اولاد ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ تمہیں کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ اگر تم ان سے یہ کہو کہ بارش کو روک دیں تو ان کو تو خود نہیں پتا کہ اگر سیلاب میں ان کو بہا لیا جائے تو وہ روک ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکڑی کے جالے سے یہ عبرت حاصل کرو کہ اس کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ خود مکڑی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے اندر مکڑی بھی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی۔ تیسری بات، ہمیشہ انسان جب گھر بناتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے تاکہ وہ بنیادوں پر گھر کھڑا ہو اور مضبوط ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، جس کی مضبوطی ہی کوئی نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کو ہلکے سے جھونکے سے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ تو تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک لمحے میں اللہ رب العزت ان کی زندگی کو موت میں بدل دے گا، وہ تمہارے کام کیسے آ سکتے؟
ایک لمحے میں ان کو فالج کا اٹیک ہو جائے، وہ مفلوج ہو جائے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیسے بچا سکتے؟ ایک لمحے میں اللہ رب العزت ان کی کائنات کو بدل کے رکھ دے، کیا پتہ لگ، وہ بڑے کمزور ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہے، اس طرح وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بہت کمزور ہیں، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے کیا کام آئیں گے؟ ان کا اپنا جو اپنی ذات ہے وہ مضبوط نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کس طرح مضبوطی پیدا کر سکتے؟ پھر آپ دیکھیے، مکڑی کا جالا ہمیشہ کہاں پہ لگتا ہے؟ جہاں پر صفائی نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں روزانہ صفائی ہوتی ہو تو کیا وہاں مکڑی جالا بناتی ہے؟ آپ دیکھیں گے جو بنجر قسم کے علاقے ہوتے ہیں، جو غیر آباد گھر ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے مکڑیوں کے جالے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو وہی لوگ ولی مانتے ہیں جن کے دل اللہ کی توحید سے بنجر ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے دل قرآن و سنت کی تعلیم سے بنجر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کا عملی مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ انہیں قرآن کے فہم کا پتہ، نہ انہیں حقوق العباد کا پتہ، نہ انہیں صلہ رحمی کا پتہ، نہ انہیں اچھے اخلاق کا پتہ، تو جن کے پاس عمل ہی نہیں ہے، سب کچھ تو بنجر ہوا پڑا ہے، تو وہ پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکڑی کے ایک گھر سے ہمیں کتنی نصیحتیں جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ پھر مکڑی کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے، 4 باتیں ہو گئیں، 5ویں بات، مکڑی کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کی مثال اسی لیے دی ہے کہ مکڑی اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بچوں کو کھا جاتی ہے، بلکہ مکڑی کے بچے بھی بسا اوقات اپنی ماں تک کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکڑی کے جالے کی اور مکڑی کی مثال دے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر ولی مانتے ہو وہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، وقت آنے پہ تمہیں ہی ذبح کر دیں گے، وقت آنے پہ وہ تمہاری ہی بلی چڑھا دیں گے، وقت آنے پہ وہ تمہارا ہی نقصان کر دیں گے، تمہیں ہی پھنسا دیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارو گے وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں پیسے سے پیار ہے، انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح مکڑی اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح مکڑی اپنے بچوں تک سے وفا نہیں کرتی، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ ایسی بے شمار مثالیں کیا آپ نے دیکھی نہیں کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو ولی مانا، پیر مانا؟ یہ سرگودے کے علاقے میں ایک پیر نے 20 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایسی بے شمار مثالیں ہیں پاکستان کے اندر کہ جن لوگوں نے اللہ کا در چھوڑا، غیر اللہ کا در اپنایا، ان غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں نے خود بھی نقصان اٹھایا اور ان لوگوں نے مفاد کی خاطر اپنے ماننے والوں کو ذبح تک کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت مکڑی کی مثال سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ پھر آخری بات یہ سمجھ لیجئے، مکڑی کے جالے کے اندر یہ عیب بھی پایا جاتا ہے کہ ہوتا تو وہ گھر ہے مکڑی کا، لیکن وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اصل میں مکھی کو پھنسانے کے لیے ایک جال ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر گھر کہلاتا ہے اس کا، لیکن اس کی بناوٹ وہ گھر والی نہیں ہوتی، بلکہ مکھی کو پھنسانے کے لیے جال ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکڑی کے گھر سے یہ نصیحت حاصل کرو، یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہیں ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی پناہ نہیں مل سکتی تمہیں، ان کے ہاں تمہیں خیر نہیں مل سکتی، بلکہ یہ جو تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے یا تمہیں بظاہر دکھا کر اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کے جال ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر ایک جال ہوتا ہے، تمہیں اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جال میں، مکڑی کے جال میں پھنستا کون ہے؟ آپ غور کریں، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس کے اندر کس کو پھنسایا جاتا ہے؟ اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی ہے، وہ بڑی پیاری نظم ہے۔ کون پھنستا اس میں؟
وہ مکھی پھنستی ہے جو صفائی اور گندگی میں تمیز نہیں کرتی ہے. وہ مکھی جو ہر گندی جگہ کے اوپر بیٹھتی ہے, وہ مکھی اس مکڑی کے جالے کے اندر پھنستی ہے جا کر, اور یہ مکڑی اس کو پھنسانے کے لیے جالا بنائے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس ایک مثال سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو نفاست پسند ہیں, حق پرست ہیں, صحیح بات کو سمجھ کر تسلیم کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے, جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں, وہ کبھی بھی مکڑی کے جالے میں نہیں پھنس سکتے. مکڑی کے جالے میں وہ پھنسیں گے جو گندگی کو قبول کرنے والے ہیں, جو نجاست کے اوپر بیٹھنے والے ہیں, جو گندگی کو قبول کرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو بھی لوگ پیر اور بابا مان لیتے ہیں جو مہینوں مہینوں نہاتے نہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جن کے کپڑے پراگندہ حال ہیں, جو صفائی تک کا خیال نہیں رکھتے ہیں. نماز کی بات تو بعد کی بات ہے, وضو کی بات تو بعد کی بات ہے. جن کو یہ تک نہیں پتا کہ شریعت نے غیر ضروری بالوں کو 40 دن سے زیادہ مدت سے پہلے کاٹنے کا حکم دیا ہے, ان لوگوں سے لوگ اپنی حاجات, اپنی مرادیں جو ہے وہ پوری کروانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مکڑی کی مثال سے اتنی باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں کہ تم غیر اللہ کو مانو گے تو صرف اس مکڑی کو دیکھ لینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو ولی بنانے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, مکڑی کا جالا کمزور ترین گھر ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. یہ بات ایک چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا. ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل جو ذات ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے, جس کو مانا جاتا ہے, جس سے سوال کیا جاتا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور یسألہ من فی السماوات والارض. اللہ اکبر. انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہم کسی اور کے در پہ جا کے دست درازی کریں, سوال کریں, ہم کسی اور کے در پہ جا کے ہاتھ اٹھائیں, کسی اور سے حاجت روائی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں, انسان ذرا غور تو کر, تیری اوقات, تیری حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات میں ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے, اللہ سے پوچھ رہی ہے. یسألہ من فی السماوات. یہ دل دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا؟ یہ جب دھڑکتا ہے نا تو اگلی دھڑکن سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے تو دھڑکتا ہے. یہ سانس اندر جاتی ہے, باہر آنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتی ہے تو آتی ہے. یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے نا, اللہ نے دماغ کو اجازت دی ہے تو یہ سگنل دے رہا ہے تو یہ ہل رہا ہے. ایک پتا جب گرتا ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے تو گرتا ہے. ایک ذرہ بھی جب دائیں سے بائیں ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں ہر چیز, آپ اس کی کبریائی کا اندازہ تو لگائیے ذرا, اس کے نظام قدرت کا اندازہ تو لگائیے ذرا, کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ایک ایک ذرہ اللہ کی اجازت اور اللہ سے سوال کر کے چل رہا ہے. وہ مالک الملک جو ذرے ذرے کو اجازت دے رہا ہے, اے انسانوں اس کو چھوڑ کر ان کمزوروں کے در پہ جا کے مانگ رہے ہو, وہ جو اپنے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ جو مفاد پرست ہیں, وہ جن کا گھر کمزور ہے, وہ جو خود اپنے آپ کو نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں اے نادانو؟ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو, جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکو. حاجت روائی اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہے. داتا اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. پانیوں پر اگر کسی کا اختیار ہے تو صرف اللہ ہے. بجلیوں کی کڑک کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف اللہ ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے. اپنے دشمن کے مقابلے میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو. غیر اللہ سے مدد مانگو گے دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی رسوائی تمہارا ٹھکانہ ہو. اور جس طرح ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے, ایک اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے, اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بعد جس کی بات حرف آخر ہے, جس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے, جس کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات نہیں رکھی جا سکتی ہے, وہ ذات صرف اور صرف کائنات میں ایک ذات ہے, اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ مصطفیٰ ہیں جن کی زبان اطہر سے نکلنے والا
ہر جملہ حرف آخر ہے. اگر تم ان کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دو گے, کسی اور کی بات کو آگے رکھو گے, تو تم گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام نہیں دے رہے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے. وقت قلیل ہے, میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. دیکھیے, فقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے, اور پھر فقہ کو ترجیح دینا, اپنے امام کو ترجیح دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعویل کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دوسرا درجہ دینا, اور پہلا درجہ اپنے امام کی بات کو دینا, اپنی فقہ کو دینا. ایمانداری سے اپنے دل سے سوال پوچھئے, کیا یہ ظلم اور کیا یہ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہے؟ مسئلہ صرف رفع الیدین کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ صرف قدم سے قدم ملانے کا نہیں ہے کہ ہم آپ کو مسلک اہل حدیث مسجد دارالسلام بنا کر, یہ مسجد بنا کر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے صرف کہ تم رفع الیدین کرو, صرف اس لیے بنائی ہے کہ تم قدم سے قدم ملاؤ, تم اونچی آمین کو. نہیں, یہ مسئلہ صرف کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں فقہ کو چھوڑ کر, فقہ کو نہ مانو, فقہ کو چھوڑ کر جس کی بات کو ترجیح دینی ہے ہم نے, وہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنے نبی کی بات کو اعلیٰ رکھو. فقہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے زندگی میں معاشرے میں مشاہدہ کیا ہوگا, فقہ کہتی ہے کہ جب بیوی فوت ہو جائے, فقہ کیا کہتی ہے؟ جب بیوی فوت ہو جائے تو خامند کا اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خامند اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیسی بات ہے؟ وہ وارث بنے گی, وہ وارث ہوگی, اس کی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی, لیکن مرتے ہی ان کا نکاح ٹوٹ گیا, اب وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ فقہ کہتی ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا, لو مت قبلی لغسلتکی, اے عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے وفات پا گئیں میں آپ کو غسل بھی دوں گا, آپ کو کفن بھی دوں گا, آپ کو قبر میں بھی میں اتاروں گا. یہ حدیث کہتی ہے. حدیث کہتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حدیث کہتی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. حدیث کہتی ہے حضرت عائشہ نے کہا مجھے اس وقت یاد نہیں آیا, وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی ازواج مطہرات نے دینا تھا. یہ حدیث کہتی ہے. اب بتائیں فقہ کی مانیں یا حدیث کی مانیں؟ اور یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ ایک بندہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, 5 وقت مسجد کا نمازی ہے, مسجد کا خیال کرتا ہے, مسجد کی بجلی کا بل دیتا ہے, اور جب وہ مر جاتا ہے تو فقہ کہتی ہے کہ اس کی میت کو مسجد میں نہیں رکھ سکتے, اس کی میت کو مسجد سے باہر رکھو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ فقہ کہتی ہے میت کو مسجد میں نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ وہ نجس ہو گئی ہے, وہ ناپاک ہو گئی ہے, یا وہ بے نمازی تھا, یا وہ مسجد سے محبت نہیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, فقہ کہتی ہے کہ مسجد سے باہر ہوگی. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی, حضرت عائشہ نے فرمایا ان کا جنازہ مسجد میں لے کے آؤ تاکہ ہم عورتیں بھی ان کا جنازہ پڑھیں, کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیضا کے دونوں بیٹوں کا جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ادا کیا تھا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کا جنازہ مسجد میں پڑھا, اور پھر فقہ کہتی ہے کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی, اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جنازے کو مسجد میں لے کے آؤ تاکہ ہم بھی اس کا جنازہ پڑھیں. فقہ کہتی ہے کہ عورت مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی. فقہ کہتی ہے کہ عورت جمعہ نہیں پڑھ سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے ابو داؤد کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اب ہم فقہ کی مانیں یا ہم حدیث کی مانیں؟ ایمانداری سے بتائیے. ہم حدیث کی مانتے ہیں اس لیے اہل حدیث کہلواتے ہیں. تو یہ اہل حدیث کہلوانا کیا ہمارا جرم ہے؟ اہل حدیث کہلوانا کیا ہمارا قصور ہے؟
ہم اس لیے اہل حدیث کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ بھائیو ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے در پہ نہیں جاتے، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی نہیں مانتے، ہم کمزوروں کو ولی نہیں مانتے، ہم اس طاقتور کو ولی مانتے ہیں جس کے سامنے ایک ذرہ بھی دستے سوال دراز کرتا ہے۔ ہم اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، وہ دین اسلام جس ذات کے اوپر مکمل اور کامل کر دیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن ایک دو باتیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن فقہ کیا کہتی ہے؟ فقہ کہتی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ عام بندے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ فقہ کہتی ہے جمعہ وہیں پہ ہوگا جہاں پر ایک جامع مسجد شہر آباد ہوگا۔ 40 دن میں ایک جنازہ ہونا چاہیے، ایک بچہ پیدا ہونا چاہیے، پھر وہاں پہ جمعہ ہوگا۔ فقہ کیا کہتی ہے کہ جمعہ کے اندر تم وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، اپنی زبان کے اندر تم صرف عربی میں بولو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اچھا چلو ہم مان لیتے ہیں یہاں تک یہ بات ہم فقہ کی مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں آپ کی لینگویج عربی تھی تو آپ نے نصیحت بھی عربی میں ہی کرنی تھی نا، آپ کی زبان جو عربی تھی، پر چلو ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ عربی میں ہی خطبہ دیں، مگر ہمیں یہ بتائیے کہ کیا خطبہ جمعہ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کے صحابہ کو تقریر کیا کرتے تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ جمعہ ہی وعظ ہوتا تھا۔ لیکن جب فقہ کی مانی تو پھر پتا چلا کہ عربی میں پڑھیں گے تو سمجھ کسی کو کیا آئے گی، دین کہاں سے سکھائیں گے؟ لہذا دین میں اضافہ کر دیا کہ خطبہ جمعہ سے پہلے آدھے پونے گھنٹے کی بیٹھ کر اردو میں تقریر کر دی۔ یہ تقریر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر انسان جتنا سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، دین مشکل ہوتا چلا جائے گا، دین آسان نہیں رہے گا۔ ان الدین یسر، کہ بھائی ٹھیک ہے چلو یہ تقریر بھی تم نے اردو میں آگے اضافہ کر لیا، عربی میں تم نے خطبہ دے دیا، لیکن یہ تو پوچھئے ان سے فقہ والوں سے کہ یہ جو امام کے منبر پر خطبہ دینے سے پہلے 4 رکعتیں احتیاط ظہر کی پڑھتے ہو، یہ کہاں سے آ گئیں؟ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ تو کیا کہتے ہیں احتیاط ظہر پتہ ہے کیا ہے؟ کتنی نادانی کی بات۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، بے یقینی ہے نا، جب سنت سے دوری ہو پھر بے یقینی آتی ہے، جب سنت پہ انسان کاربند ہو پھر اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، بے یقینی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے جو فقہ نے اصول بتائے ہیں وہ اصول ہی اتنے سخت ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے فقہ نے جو جمعے کے اصول بتائے ہیں ان اصولوں پر ہماری مسجد پوری نہ اترتی ہو، اس لیے ہم جمعہ پڑھنے سے پہلے احتیاطاً 4 رکعتیں ظہر کی پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر بھی پڑھ لی، جمعہ بھی پڑھ لیا۔ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط ظہر نام کی کوئی نماز بتائی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے لیے اتنی شرطیں، اتنے قیود، اتنے باتیں بتائی ہیں؟ نہیں بتائیں، تو پھر فقہ کہاں سے آ گئی؟ بڑی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے ہم وتر پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وتر کو مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ نہ کرو، اور حدیث واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے، آپ نے 5 پڑھے، آپ نے 7 پڑھے، آپ نے 9 پڑھے، ایک سلام کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ پڑھے۔ فقہ کہتی ہے نہیں، دوسری رکعت میں بھی تم تشہد میں بیٹھو گے، تمہاری مغرب کی نماز سے وتر مشابہ ہوتا ہے تو ہو جائے، فقہ کی بات مانی جائے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تعویل کی جائے گی۔
فقہ کہتی ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک صحابی کی نماز رہ گئی, آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے لیے صدقہ کرے گا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت کروا لے. 2 آدمی ہوں تو جماعت کا ثواب, حدیث کہتی ہے کہ جماعت کا ثواب ان کو مل جائے گا, ان میں سے ایک امام بن جائے, ان میں سے ایک مقتدی بن جائے. مگر فقہ کہتی ہے کہ نہیں, تمہاری قسمت کہ اگر کبھی جماعت سے مسجد کی جماعت سے تم رہ گئے, اب تم دوبارہ جماعت کا ثواب نہیں لے سکتے, اب تمہیں اپنی نماز اکیلی جو ہے وہ پڑھنی ہوگی. کتنے ہی ایسے باتیں ہیں. فقہ کہتی ہے ہاتھ سینے پہ نہیں باندھنا, مگر یہی فقہ اپنی عورتوں کو کہتی ہے کہ تم نے ہاتھ سینے پر باندھنا ہے. مردوں کو کہتی ہے نہیں باندھنا, عورتوں کو کہتی ہے باندھنا ہے. یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ اس فرق کی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل نہیں فرمائی. یہ ہماری گفتگو کا دوسرا چیپٹر مکمل ہو گیا. پہلی بات توحید کی سمجھ آ گئی, اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی سمجھ آ گئی. ہمارا مقصد, یہ مساجد کا مقصد اور ان مساجد کے قیام کا مقصد اور مسلک اہل حدیث کا منہج آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم کہتے کیا ہیں. ہم صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور حرف آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. لیکن اب آئیے اس آیت کی طرف. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت میں, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ توحید پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں آزمایا ہی نہیں گیا ابھی. کیا تم آزمائش کے بغیر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور آزمائش ہر دور میں مختلف ہوتی ہے. صحابہ کے لیے آزمائش کچھ اور تھی اور ہمارے لیے آزمائش کچھ اور طرح کی ہے. میں صحابہ کی آزمائش, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ بھی صحابہ جیسی آزمائش آئے گی تو ہم ثابت قدمی دکھائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آزمائش ہر ایک پہ ہے. کسی کی آزمائش کسی طرح کی ہے, کسی کی کسی طرح کی. پہلے ہم صحابہ کی آزمائش جانتے ہیں, پھر ہمارے جمعے کا آخری چیپٹر ہوگا ہمارے اوپر آزمائش کس طرح کی ہے. صحابہ کی آزمائش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش پتہ ہے کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش یہ تھی کہ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ بیت اللہ کے پاس کھڑے تھے, ایک کافر نے آ کے آپ کو کندھے سے دبوچا اور اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر اس کو تیزی سے بل دینے لگا, حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس تک اکھڑنے لگ گیا, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو دھکا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی خاطر یہ آزمائش برداشت کی کہ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری کو لا کر محمد الرسول اللہ کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دیا. کائنات کا وہ عظیم انسان کہ جس جگہ پہ قدم رکھے وہ قدم مبارک ہو جائے, وہ جگہ مبارک ہو جائے. جن ہونٹوں سے آپ الفاظ ادا کریں, اللہ کی قسم ان الفاظ کو بھی وقت مل جائے, وہ ہوا بھی مبرک ہو جائے جہاں سے جس ہوا سے آپ گزریں, وہ ہوا جو آپ کے جسم اطہر کو چھو جائے, وہ ہوا بھی ہمارے لیے قابل قدر ہو جائے. اس کائنات کی ہستی کے اوپر اوجریوں کو رکھا گیا, اس کو اس کے گھر سے نکالا گیا, ان کو گالیاں دی گئیں, برا بھلا کہا گیا, قتل کی سازشیں کی گئیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی توحید کی خاطر, ایک اللہ کی خاطر. اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کفار کی آزمائشیں اب بہت بڑھ گئی ہیں. پتہ ہے کتنی بڑھ گئی تھی؟ اتنی بڑھ گئی تھی کہ جب انہوں نے کہا اللہ احد, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, تو اس کی مالکن, یہ ایک عورت کے غلام تھے, اس کی مالکن نے لوہے کی سیخ کو گرم کر کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو داغ دیا تھا. حضرت خباب کو کوئلوں کے اوپر اس کی مالکن نے لٹایا, اور حضرت خباب کہتے ہیں ابو بکر یاد کرو وہ دن جب کوئلوں کی آگ میرے کمر کی چربی سے بجھا کرتی تھی.
उस आग को बुझाने के लिए मेरी कमर का पानी खुश्क हो गया था। आप अपनी कमर को झुका नहीं सकते थे, बेंड नहीं कर सकते थे, हत्ता कि आपकी कमर में इतने गड़े बन गए थे कि जब आपकी औलाद हुई, आपके पोते पोती हुए, तो हजरत खुबाब कहते मैं उल्टा लेट जाता, मेरी कमर के गड़ों में उंगलियां देके बच्चे खेला करते थे। इस कदर तकलीफ के आलम में जिरा पहनाकर आपको तपते सहरा के ऊपर लिटा दिया जाता था। वो क्यों लिटाया जाता था? इसलिए कि वो कहते थे नहीं, लात उज्जा मनात नहीं, कोई शिफात करने वाला नहीं, कोई और वली नहीं, जिसकी परस्तिश हम करेंगे वो सिर्फ एक होगा और वो अल्लाह होगा। और आकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ नहीं करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुबाब, अल्लाह के दरवेश बंदे तुमसे पहले ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनके जिस्मों को आरे के साथ अल्लाह की तौहीद की खातिर चीर दिया गया था। तुमसे पहले ऐसे भी जवां मर्द गुजरे हैं जिनकी टांगों को ऊंटों के साथ बांध के मुखालिफ सिमत में दौड़ाकर उनके जिस्मों को चीर दिया गया था। अखबाब तुम्हारी तकलीफें बजा, लेकिन तुमसे पहले ऐसे भी दरवेश मोमिन गुजरे हैं कि लोहे की कंगी से उनके जिस्मों की खालों को खींच दिया गया था, मगर ये बात उन्हें अल्लाह की तौहीद से नहीं फिसला सकी थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया की गुलामी में रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती थी। एक दफा उमैया बिन खलफ ने कहा था, ए बिलाल मैं तुझे छोड़ देता हूं, एक दफा उसको बुरा कह दे जिसका कलमा पड़ा है, जिसके पीछे चल के तौहीद का परस्तार बना है। एक दफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कह दे। हजरत बिलाल सारा दिन तपते सहरा पर लेटे रहे, मगर जुबान से ना नबी के खिलाफ जुमला निकाला, ना अल्लाह की तौहीद के खिलाफ कोई बात की। ये थे सहाबा की आजमाइशें। इस पर तो पूरा एक बड़ा जुमा और कई जुमे होने चाहिए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हमारे जुमे का तीसरा चैप्टर मुकम्मल हुआ, सहाबा ने तौहीद की खातिर। अब आइए हमारी आजमाइशें क्या हैं। हमारी तौहीद की वजह से और सुन्नत पर अमल करने की वजह से हमारी आजमाइशें ये है कि अगर मैंने अल्लाह की बात की, खानदान वाले मुझे छोड़ देंगे। अगर मैंने अल्लाह की बात की, मेरी हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। अगर मैंने अल्लाह की बात की, लोग मुझे अहले हदीस कहने लग जाएंगे, लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, लोग मुझे मिलेंगे नहीं। हो सकता है लोग मेरे साथ रिश्ता ना करें, हो सकता है लोग मेरे साथ कारोबार ना करें। अगर मैंने फिका को छोड़ा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो वो जो सालों की साख बनी है, लोग क्या कहेंगे? सालों फिका करते रहे, अब आके फिका को छोड़कर सुन्नत की बात कर रहे हैं। हमने जो सालों एक चीज को फॉलो किया है, हम उसको कैसे छोड़ दें? अपने आबा की तकलीद, अपने आबा की पैरवी को कैसे छोड़ दें? और इससे भी आगे चले जाइए तो इस राह पर जो बहुत से मफादात जुड़े हुए हैं, उन मफादात की कुर्बानी हम कैसे दे दें? ईमानदारी से बताइएगा, क्या हमारी आजमाइशें ये आजमाइशें नहीं है? यही आजमाइशें हमारी रुकावट बनी हुई हैं, यही हमारी जंजीर बनी हुई हैं। मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं, मैं माजरत से चाहूंगा, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, पूरी दानिशमंदी से बात कर रहा हूं। और आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे भाइयों, याद रखो कमजोरी और बुज़दिली अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे वो भाई जो मानते हैं कि मसलके अहले हदीस सही बात करता है, वो मानते हैं कि मनहजे अहले हदीस सही है, तो फिर सिर्फ इस वजह से वो रफुल यदैन करने को रोके हुए हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अहले हदीस हूं। पता लगने दो लोगों को, लगने दो लोगों को पता कि तुम अहले हदीस हो। इंशाअल्लाह तुम कयामत के रोज अल्लाह की तौहीद वालों के साथ और नबी की सुन्नत वालों के साथ उठाए जाओगे। बताओ लोगों को कि तुम अहले हदीस इसलिए हो गए हो कि तुमने अल्लाह की तौहीद को मानना है और तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मानना है। ये छोड़ दो कमजोरियां और ये छोड़ दो कि दुनियादारी रखने के लिए खत्मों पर, दरूदों पर जाना पड़ता है। इतने मजबूत अहले हदीस बन जाओ कि लोग तुम्हें खत्म पर बुलाएं ही ना, लोगों को पता हो कि इसने नहीं आना। लोग तुम्हारे घर गैरुल्लाह के नाम पर दिए जाने वाली हलीम भेजे ही ना।
लोगों को पता हो ये अहले हदीस का घराना है, लोगों को पता हो ये सुन्नत पर चलने वाले हैं, इतने मजबूत अपने आप को बनाओ और इस मजबूती में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया में भी खैर कर देगा, तुम्हें आखिरत में भी खैर कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।